تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ہمارا رمضان المبارک گزر گیا اور یہ رمضان کی بات کے دن ہے جو چل رہے ہیں، اور ہمارا اس عید الفطر کا دوسرا دن اور جمعہ کا دن بھی ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ حضرات کو اور سارے محلے والوں کو ہمارے طرف سے اور ہماری اس مسجد کی کمیٹی والوں سے جو ہے سب کے لیے عید کی جو ہے خوشیاں ہوں، مبارکبادیاں ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس عید کو ہمارے لیے بابرکت کا اور عافیت کا، دونوں جہاں میں خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے. اب رمضان المبارک ہمارے لیے بہت بابرکت مہینہ تھا. یہ مہینہ گزر گیا ہے. اس مہینے کی جو ذمہ داریاں تھیں، اس ذمہ داریوں کو بہت سارے لوگوں نے اس مہینے کو بڑے اچھے طریقے سے گزارا ہے. بے نماز کی پابندیاں کی، روزے کی پابندیاں کی، تراویح کی پابندی کی، ہر چیز کی عبادتیں کی ہیں گناہوں سے بچتے ہوئے. اور اس کو وہ لوگ جیسے جیسے ایک دن گزرتا جاتا تھا، ان کے لیے بجائے خوش ہونے کے وہ رویا کرتے تھے کہ بھئی ہمارا ایک دن گزر گیا، رمضان کا ایک دن گزر گیا، یہ بہت بابرکت مہینہ. اس طرح جیسے جیسے گزرتا جاتا تھا بہت سارے لوگ بڑے پریشان ہوتے، روتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ اگر پورا سال رمضان ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. کچھ لوگ وہ جو رمضان کے مہینے کو ایک ذمہ داری کے طور پر ادا کیے ہیں، یعنی کہ بھی روزے تھے، رمضان کے روزے تھے جس کو انہوں نے ایک ذمہ داری کے طور پر ادا کیا. جیسے رمضان گزر گیا، اب عید کا موقع آیا تو بہت خوشیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں. اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، اب رمضان کے بعد ہماری زندگیاں کیسے گزری؟ ہم کس طرح گزارے رمضان کے بعد کی زندگیاں؟ ہماری رمضان کے بعد کی زندگی ہم کیسے جو ہے گزارے؟ یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے. تو اس لیے میں مناسب یہ سمجھا کہ بھئی اس کے لیے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کیا جائے تاکہ ہر ایک کو اس کا فائدہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ بعد کا جو مہینہ، رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے، یہ ندامتوں کے ساتھ استغفار کے ساتھ گزارنے کا مہینہ ہے.
یعنی اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے جو ہے اللہ کو مناتے ہوئے کہ اللہ جیسی ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی، اللہ جیسا ہمیں تجھے منانا چاہیے تھا ہم نے نہیں منایا، اللہ جیسا ہم تجھے راضی کرنا تھا اللہ ہم نے نہیں کیا. تو ایک چیز ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کریں. یہی تو چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سب سے اہم بات یہی فرمائے کہ بھئی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کہ تم جو ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم توبہ استغفار کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، شاید کہ تم اس توبے کے ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ. بھئی توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ سے جو ہے انسان محبوب بن جاتا ہے. توبے کے ذریعے سے انسان اللہ کا جو ہے معزز بندہ بن جاتا ہے. تو آدمی جب اللہ سے توبہ استغفار چھوڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اب رمضان کی بعد کی زندگیاں ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے غصے کو کم کر دیتی ہے. اور جب تک لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ندامت کی وجہ سے ساری دنیا کے نظام کو چلائیں گے. اور جب توبہ کرنے والے دنیا سے چلے جائیں تو سمجھو کبھی دنیا جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی. تو سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو کہ تم اللہ سے توبہ استغفار کرو. اور پھر اللہ آگے فرمانے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی کہ اللہ سے سچی پکی توبہ کرو. کیسی توبہ کرنا؟ سچی پکی توبہ. ایسی نہیں جیسا کہ ہم لوگ ماں باپ کو ڈر کر، لوگوں سے ڈر کر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم جو ہے غلط کام نہیں کریں گے، غلط حرکتیں نہیں کریں گے، لیکن بعد میں وہی بے ڈھنگیاں جو ہماری پچھلی تھی وہ باقی ہو گئی. دیکھیں ایک چیز ایک بات ذہن میں رکھیے، آدمی گناہ اس وقت کرتا ہے جب آدمی اللہ کو حاضر و ناظر نہ جانتا ہو. بھئی جب آدمی اللہ کو سمجھ لے کہ اللہ ہر جگہ رہنے والے ہیں، ہر جگہ اللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والو یہ زمین و آسمان کا مالک میں ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زمین و آسمان کا مالک میں ہوں. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، گناہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا، تم لوگ دو ہو تو تیسرا جگہ میں ہوتا ہوں، تم چار ہو تو پانچواں میں ہوتا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر جگہ چاہے تم کسی بھی جگہ کیوں نہ ہو ہر جگہ میں موجود ہوتا ہوں. تو آدمی گناہ اسی وقت آدمی کرتا ہے جب آدمی اللہ کو حاضر و ناظر نہ جانتا ہو. جب آدمی اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہو، اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، جہاں بھی انسان چاہے انسان کے دل کی بات کو بھی اللہ جاننے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی بات آتی ہو اس بات کا علم مجھے پہلے ہو جاتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تمہارے سامنے اتنا قریب ہوتا ہوں کہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تم جو کہتے ہو، جو تم سوچتے ہو، جو تم بات کہنا چاہتے ہو، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے. تو سب سے پہلی چیز آدمی گناہ اسی وقت کرتا ہے جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہ ہو. جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو، خدا کی قسم کوئی آدمی اس وقت گناہ نہیں کرتا.
تو سچے پہلی بات تو یہی ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی توبہ پسند ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی توبہ کرو جس کے بعد تم گناہ کی طرف جانے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ اور اللہ کو توبہ کیسی پسند ہے، ذہن میں بات رکھنا یہ بھی بھئی، آدمی جب توبہ کرے تو ایسی توبہ کرے کہ بھئی اس کے بعد آدمی گناہ نہیں کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، حرام کے لقمے کھاتا تھا، حرام کام کرتا تھا، اللہ سے کہا کہ اللہ آج کے بعد ان سب چیزوں میں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ سے کہتے ہیں کہ بھئی توبہ کرنے کے بعد اس توبے پر باقی رہنا یہ توبے کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی توبے کی قبولیت کی علامت کیا؟ بھئی توبہ آدمی کرے گا تو وہ توبہ کب قبول ہوگا؟ توبہ اس وقت قبول ہوگا کہ آدمی اس توبے کو کرنے کے بعد آدمی اس توبے کے بعد زندگی گزارے، آدمی پھر گناہ کی طرف نہ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ہے اللہ کے ساتھ توبہ کرنا، ایک ہے بندوں کے ساتھ توبہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ توبہ آدمی کرتا ہے، کرنے کے بعد آدمی عمل کے ساتھ زندگی گزارے، یہ توبے کے بعد قبولیت کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن بندوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے کہ کہتا کہ اللہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، اللہ میں آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، اللہ میں آج کے بعد جو ہے سود نہیں کھاؤں گا، غلط حرکت نہیں کروں گا، تو یہ توبے کی قبولیت اس وقت ہوگی جب آدمی بندوں کے حقوق کو ادا نہ کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کا مال چوری کر لیا ہے، چوری کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کیا کہ اللہ میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، تو سب سے پہلے اللہ یہ کہتے ہیں تیری توبہ اس وقت قبول کی جائے گی جو تو نے چوری کا مال لیا ہے، اس چوری کے مال کو، اس آدمی کے مال کو تو واپس کر، اس کے بعد تیری توبہ قبول کی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کسی کی زمین مار کے کھایا ہو تو سب سے پہلی چیز زمین والے کی زمین کو واپس کر، اس کے بعد تیری توبہ قبول کی جائے گی۔ بندوں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے، حقوق کا معاملہ ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ بندوں کے ساتھ توبے کا معاملہ جب ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی کے بعد توبے کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی توبہ کرو، سچی پکی توبہ کہ آج کے بعد اس کے بعد کوئی گناہ کی طرف نہیں جانا۔ ایک بات حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انسانوں سے خطا کاریاں ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں اس سے، اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اور انسان گناہ کرتا بھی ہے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے گناہ ہو جانے کے بعد اس گناہ سے اللہ سے توبہ استغفار کر لے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی حضرات صحابہ سے کوئی گناہ ہو جاتا وہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ استغفار کرتے، ندامت کرتے، اور آئندہ زندگیاں جو ہے سدھارنے کی کوششیں کرتے۔ یہ اللہ کے پاس توبہ کی قبولیت علامت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری چیز حدیث پاک کے اندر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ جب آدمی گناہ توبہ کر لیتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے معاف ہو جاتا ہے کہ بھئی آدمی کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہمارے حالات کو دیکھیں، نہ ہماری زندگیاں رمضان میں ہم نے اللہ سے کبھی توبہ استغفار کیا، نہ بعد کی ہماری زندگیاں اللہ سے توبہ استغفار کی ہو رہی ہے، نہ ہمیں کبھی زندگی میں کبھی توبہ استغفار کرنے کے کبھی ہمیں توفیق ملتی ہے، ہو رہا کبھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کبھی اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، توبے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، توبے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز رمضان کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا مزاج پیدا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں افطار کے موقع پر اور کثرت رمضان کے اندر استغفار کرنے کی تعلیم دی ہے۔
ایک چیز. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب انسان کو اللہ اٹھائیں گے, قیامت میں جب اللہ انسان کو اٹھائیں گے تو آدمی کے نام اعمال, جس آدمی کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس آدمی سے خوش ہوتے ہیں, اللہ اس آدمی کو, بندے کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات اور ایک بات ذہن میں مجھے یاد آ گئی. بعض لوگوں کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے, حضرت ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, ہم عبادتیں کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں, ہم حج پہ حج کر رہے ہیں, ہر چیز ہم عبادت کر رہے ہیں, پھر ہمیں توبہ کرنے کی کیا ضرورت حضرت؟ ہمیں تو اللہ سے گناہوں سے, ہم تو نیکی کر رہے ہیں, پھر گناہوں سے توبہ کون مانگے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا آدمی, ان سے بڑا کوئی آدمی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول سے بڑا کوئی آدمی عمل کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. یہی سوال حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے نبی جی, اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی, آپ کے لیے جنت کے پروانے ہو گئے, آپ کے لیے تو جنت واجب ہے, آپ تو جنت میں جائیں گے, پھر آپ توبہ استغفار کیوں کرتے ہیں, اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے عائشہ, میں اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اس لیے میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں تاکہ میرے درجے, میری بلندی جنت میں اور زیادہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت گزار ہوں, میں تہجد گزار ہوں, میں جو چاہے کر سکتا ہوں, مجھے اللہ معاف کر دیں گے. میں ایسی بات ذہن میں رکھے, جو خدا نیکیاں دیتا ہے وہی خدا آدمی کے, انسان کی حرکتوں کی وجہ سے نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض مرتبہ انسان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے لیکن مرنے کے قریب اس کو جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جو ہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے, مرتے دم تک وہ اللہ سے دین پر استقامت کی دعا کرتے تھے اور موت کی آخری وقت تک. اس لیے جو ہے جنازے کی دعا کے اندر ایک دعا ہمیں تعلیم دی جاتی ہے, اللہم ثبتنی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہمیں اسلام پر باقی رکھ, لیکن جب ہماری موت آئے تو اسلام پر ہمیں موت دے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بعض مرتبہ آدمی نیکی کر کے جب اتراتا ہے وہی نیکیاں انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. جیسے بار بار میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی حج کیا, ایک آدمی دین کی محنتوں میں لگا ہے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, بات سمجھ میں آ رہی, عبادتوں میں لگا ہوا ہے, ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے, اس نیت سے عبادت کر رہا ہے, اس لیے صدقہ کر رہا ہے کہ اس سے اللہ راضی نہ ہو, مخلوق میرے سے راضی ہو, تو بتاؤ وہ عمل انسان کو جنت میں لے جاتا ہے, جہنم میں لے جائے گا, جہنم میں لے جائے گا. تو یہی بات ہے کہ بعض مرتبہ انسان نیکی کر کے جہنم میں جائے گا, تو اس لیے نیکی کرتے کرتے استغفار کرو, اللہ اس نیکی کو قبول کریں گے. اس لیے جو ہے آپ نماز کے بعد دیکھیں, اتحیات میں دیکھیں تو سب سے پہلے اتحیات میں آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, دعا کرتا ہے آدمی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کے بعد, نماز کے بعد, نماز جیسی عبادت کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی, نماز کے بعد استغفار کرو. اس لیے ہر آدمی دیکھے نماز کے بعد کیا کرتا ہے, سب سے پہلے استغفار پڑھتا ہے. تو ہر عبادت کے بعد آدمی کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ بھئی استغفار کرو, اللہ سے توبہ استغفار کرو, اور عبادت کی قبولیت اللہ سے توبہ کرنے سے ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی ہر عبادت کی قبولیت, جو بھی اب عبادت کرو, ہر عبادت کی قبولیت توبہ استغفار سے ہوتی ہے. اب ایک مثال سے بات سمجھے, رمضان گزرا ہمارے اوپر, گزرا نہیں گزرا, اب آپ رمضان کے بعد کل عید الفطر گزری ہے, کل عید الفطر کے اندر آپ نے کیا کیا, صدقہ فطر ادا کیا. کیوں میں صدقہ فطر ادا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے رمضان کے روزوں کے اندر جو کوتاہیاں اس کی ہوئی ہیں, اللہ اس کوتاہی کی وجہ سے, اس صدقہ فطر کی وجہ سے اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں. جو کچھ بھی روزوں کے اندر اونچ نیچ ہوئی ہے اللہ اس کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں.
बात समझ में आ गई। अब यहाँ ये समझे सदका फितर अदा करने की वजह से रोज़ों के अंदर जो कमी पेशी थी, अल्लाह इस्तगफार की वजह से, सदका फितर की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते। बात समझ में, हर इबादत के बाद आप ले। तो इसी तरह रमज़ान के महीना गुजरे या कोई भी ज़िंदगी हो, हर ज़िंदगी के अंदर उठते बैठते इस्तगफार का मामूल करें। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, रमज़ान के बाद आप इस्तगफार की कसरत रखें, अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें, एक बात। दूसरी चीज़ ये है अपनी ईमान की तजदीद करते रहे, अपनी ईमान की तजदीद करते रहे। ईमान की तजदीद का मतलब क्या भाई? ईमान की तजदीद का मतलब ये है अपने ईमान को परखे, अपने ईमान को परखे। भाई मैं नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद ये सोचे कि भाई इस नमाज के जरिए से मेरा खुदा राजी हो जाए। बात समझ में आ गई। आदमी के ईमान के अंदर कमो पेशी होती रहती है, ईमान के अंदर कमो पेशी होती रहती है। बात समझ में आ गई। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ईमान को मजबूत करते रहो, ईमान को पुख्तगी करते रहो। और ईमान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईमान की मजबूती अगर नहीं करोगे तो ईमान कमज़ोर होगा। सहाबा ने पूछा कि नबी जी कैसे होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह आदमी कपड़े पहनता है, अब कपड़े पहनने के बाद पाक कपड़े पहना तो मैले कुचले होते नहीं होते, मैले कुचले होते नहीं होते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह आदमी ईमान लाने के बाद मुसलमान रहता है, लेकिन अगर अमल नहीं करता, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आदमी के ईमान में कमोपेशी होती रहती है। इसीलिए बाज़ मर्तबा देखे मुसलमान है लेकिन पूरी ज़िंदगी फिर भी गुनाहों के अंदर मुलविस है, अज़ा होती है लेकिन मस्जिद को आने की तौफीक नहीं होती। क्यों भाई, क्या बात है? ईमान वाला है कि नहीं? क्यों भी मस्जिद को नहीं आ रहा? इसलिए कि इसके ईमान के अंदर कमजोरी आ गई। बात समझ में आ गई। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत फरमाया, इस आयत को जहन में रखिए। मैं इस आयत की थोड़ी तफसीर कर देता हूँ, आप जहन में रखिए। अल्लाह ताला ने एक आयत जो है सूरतुल हदीद के अंदर फरमाया कि ईमान वालों का ईमान किस तरह कमजोर होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़। अल्लाह ताला फरमा रहे, वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फताला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत कुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। ये आयत जिस वक्त नाजिल हुई, हज़रत सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थे। ये आयत जब नाजिल हुई, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे, अलम यअनिल लज़ीना आमनू, ऐ नबी जी क्या हो गया ईमान वालों के लिए? ये अल्लाह कोई काफिर के बारे में नहीं कह रहे भाई, अल्लाह किसी काफिर के बारे में बोल रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम के बारे में बोल रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम के नहीं बोल रहे हैं। इसके अंदर उलमा भी शामिल है, ईमान वाले भी शामिल है, हाजी भी शामिल है, दीन की मेहनत करने वाला भी शामिल है, चाहे दीन की मेहनत ना करने वाला वो भी इसके अंदर शामिल है। हजरत सहाबा भी इस आयत के अंदर शामिल है। अल्लाह ताला इस आयत को नाजिल कर रहे हैं। इस आयत में फरमा रहे, अलम यअनिल लज़ीना आमनू, ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह ईमान वालों से सवाल कर रहे हैं। किससे सवाल कर रहे हैं? ईमान वालों से सवाल कर रहे हैं। आगे अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह आगे फरमा रहे, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला आगे करे कि ईमान वालों क्या हो गया तुम्हें? अभी इस वक्त तक तुमने जो है, तुम्हारे दिल जो है जिक्र की वजह से क्यों नहीं पिघल रहे? अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे कि ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया। अल्लाह ताला कह रहे, अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम, क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया? क्या वक्त नहीं आया? अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं। आगे अल्लाह उसका खुद जो है जवाब पूछ रहे हैं, अभी ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया? क्या नहीं आया? कि उनके दिल अल्लाह की जिक्र की वजह से पिघल जाए। एक सवाल यहाँ है कि वो होता है, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, हज पर हज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आदमी का दिल जो है अल्लाह से गाफिल है, तो बताओ वो अमल कोई आदमी को फायदा देता क्या? अभी फायदा? अल्लाह खुद सवाल कर रहे हैं हमें, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह।
اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کا دل کیوں نہیں پگھلتا؟ اور آگے اللہ سوال کر رہے ہیں، اور پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں اور اس کے نازل کردہ حق کی کتاب کے ساتھ، یعنی کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، حدیث پاک کو اللہ نے نازل کیا، رسولوں کو بھیجا، سب کو بھیجا، اس کے باوجود ایمان والوں کو کیا ہو گیا کہ ان کا دل اس کے باوجود بھی اللہ کی ذکر کرنے کے باوجود کیوں نہیں پگھل رہا ہے؟ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ بھئی ہماری رمضان کی عبادتیں ہوئی، سارا رمضان ہم نے عبادت ہی کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، سب پڑھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اب رمضان گزرنے کے بعد سے لے کر عید کی رات سے لے کر ہم نے آج تک، آج جمعہ کی ظہر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وقت تک ہم نے کتنی نمازیں پڑھے؟ ہم تھوڑا سوچیں کتنی بھی نمازیں پڑھے؟ گزشتہ رمضان دیکھے جمعہ کو وقت ہونے سے پہلے مسجد بھر گئی تھی، آج دیکھے ہے کہ نہیں ہے؟ فجر کی نماز کا وقت دیکھیں، رمضان کے موقعوں کے اندر دیکھیں، رمضان کے موقع جب آتا ہے 2 صفحے 3 صفحے 5 صفحے بھری ہوئی رہتی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ گزر گیا 4 جنے کھڑے رہتے ہیں، 5 جنے کھڑے رہتے ہیں، کہاں بھی گئے؟ یہی تو چیز اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ کا قرآن نازل کرنے کے بعد، کتابوں کو نازل کرنے کے بعد، حدیثوں کو نازل کرنے کے بعد، رسولوں کو بھیجنے کے بعد تمہارا دل پھر بھی ایمان سے غافل کیوں ہے؟ کیوں تمہارا غافل ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچے بیٹھ کر، اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ جن کے پاس ہم نے کتاب کو نازل کیا تھا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ جن لوگوں کے پاس ہم نے کتاب کو نازل کیا تھا، تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، ہر نبی کو اللہ نے صحیفوں کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ الاعلیٰ کے اندر، سبح اسم ربک الاعلیٰ کے اندر اللہ نے خود لکھا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی نبیوں کو ہم نے صحیفے نازل کیے، احکامات بھیجے، کتابوں کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ یہی بات کہہ رہے ایمان والوں سے، یہ سب سے مخاطب ہے، آپ سے بھی مخاطب ہے اللہ، مجھ سے بھی مخاطب ہے، ہر امتی سے اللہ مخاطب ہے۔ اللہ سوال کر رہے وما نزل من الحق، اللہ تعالیٰ کریں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اور آگے کہہ رہے من قبل، جو تم سے پہلے لوگ تھے جن پر ہم نے جو ہے کتاب کو نازل کیا، عذابات کو ہم نے آسمانوں سے نازل کیا، زمین کو ہم نے ان سے عذاب کو نازل کیا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے قوم لوط کو کیا عذاب نازل کیا، قوم نوح کو اللہ نے کیا عذاب نازل کیا، قوم لوط پر اللہ نے کیا عذاب نازل کیا، یہ سب قرآن کے اندر اللہ جو ہے ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ جن کے پاس ہم نے کتابوں کو نازل کیا تم سے پہلے۔ اور اللہ آگے کہہ رہے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے کہ پھر ایک لمبی مدت ان پر گزری، ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کو اللہ تعالیٰ جب بھیجنے میں ایک آگے پیچھے کرتے، بھی مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کے بعد حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آخری نبی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ 550 یا 650 سال کا زمانہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر جو نبی بتا کر گئے، جو رسول بتا کر گئے، وہ چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جہالت آئی نہیں آئی۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک آدمی مکہ مکرمہ کی جو ہے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتا، اے لوگوں میں 100 لوگوں کے ساتھ 100 عورتوں کے ساتھ میں غلط تعلق رکھا ہوں، یہ مکہ کے اندر ہوتا تھا۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا زمانہ کتنے سال؟ 550 یا 600 سال کا زمانہ ہے۔
یہ 700 سال کے زمانے کے اندر نبی جب آنا بند ہوئے تو اس وقت کے زمانے کے حالات اللہ بتا رہے ہیں. یہ حالت اس طرح ہو ان لوگوں کے ساتھ. بھئی جب ان لوگوں کے حالات جب بدل گئے تو اللہ آگے کہہ رہے کہ بھئی وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کہ تم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو فاسق ہیں, گنہگار ہیں. یہ آیت کب بھی نازل ہوئی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ موجود ہے, صحابہ موجود ہیں, اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. یہ جب آیت نازل ہوئی حضرات صحابہ رونے لگے, اللہ کے سامنے, اللہ کے رسول کے سامنے کہنے لگے اے نبی جی کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, ہم اللہ سے اتنے غافل ہیں, کیا ہم آپ سے محبت نہیں کر رہے, کیا ہم جنت پر یقین نہیں ہے, ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے, ہمیں ہر چیز کا یقین ہے, ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں. تو صحابہ جو ہے اس آیت کو پڑھ کے اللہ کے رسول کے سامنے رونے لگے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج ہمارے حالات دیکھیں, ایک تھوڑی دیر کے واسطے اب یہاں بیٹھ کر ہم دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے ہم ایمان والے ہیں نہیں ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہی نہیں ہیں, بھئی ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں, اللہ پر یقین رکھتے ہیں نہیں, رسول اللہ کو ہم آخری نبی مانتے ہیں کہ نہیں, ہم ان کو رسول مانتے ہیں کہ نہیں. سب چیزیں ماننے کے باوجود ہم ایمان والے, پھر بھی ہم اللہ کے حکموں سے کیوں ہم غافل ہیں؟ بتاؤ مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری چیز ہم موت سے غافل ہو چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں چھوڑو حضرت, مرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, کہ کیا خالی موت مجھ ڈراتے رہتی نا حضرت, بولتے نہیں ہے, بولتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرات صحابہ رونے لگے, کئی صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے روئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اسی آیت کے نیچے ایک اور ایک آیت نازل فرما, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد اس آیت کو نازل فرمایا اور حضرات صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں تو میں جنت کا پروانہ دے چکا ہوں دنیا کے اندر, تم تو جنتی ہو, تم فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ آگے فرمانے اعلموا, ایمان والو جان لو. یہ سب سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ, تمہیں بھی مخاطب ہے, مجھے بھی اللہ مخاطب کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے مخاطب ہے, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو ایمان والا, چاہے وہ دین کی محنتیں کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو, پوری زندگی اگر اللہ کے راستے میں لگایا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی کہہ رہے اعلموا, ایمان والو کان کھول کر سنو, یحیی الارض بعد موتها, جس طرح زمین بنجر ہونے کے بعد ہم اس زمین کو زندہ کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ بھی زمین بنجر ہو گئی جس کے اندر پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہ ہو, آپ اس زمین کو کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس زمین کے اندر جو ہے اناج اگلتے نہیں اگلتے, جھاڑ ہوتے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے یعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تمہارے لیے بھی اپنی نشانیاں کھول کھول کر ہم اسی طرح بیان کریں گے. جس طرح بنجر زمین کھیتی باڑی کرنے کے بعد اس کے اندر سے اناج اگلتے ہیں, اسی طرح آدمی اپنے ایمان کو اللہ کے سامنے بناتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, تو ہم اسی طرح انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے رہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں, موت کی آخری سانس تک یہ آپ کی بھی ذمہ داری, میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنے ایمان کی مضبوط کی کرے. یہ رمضان گزر گیا, خوش نہیں ہونا کہ حضرت رمضان گزر گیا. بہت سارے لوگ بولتے نہیں گزرتے, ہے کہ نہیں؟ روزہ نہیں رکھنے والا بھی خوش, روزہ رکھنے والا بھی خوش. چلے روزہ رکھنے والا خوش اس بات سے ہو رہا ہے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 نعمتیں ہوتی ہیں. ایک نعمت تو وہ ہے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اسے حرام کردہ چیزوں کو حلال کا حکم کر رہے ہیں, ساری چیزیں اس کے لیے حرام کر دی گئی. سحری کیا, وقت جیسے ہی ہو گیا اللہ کا حکم ہو گیا, منہ میں نوالا رکھا ہے پھر بھی پھینک دینا انہیں, حرام ہے اس کے لیے کھانا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بیوی سے ملنا اس کے لیے حلال تھا, لیکن روزہ رکھا ہے بیوی سے نہیں مل سکتا انہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں, افطار کا موقع آ گیا ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں, لیکن پھر بھی نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ اللہ کا حکم ہے.
यही चीज़ अल्लाह हमने सिखाना चाह रहे हैं। क्या सिखाना चाह रहे हैं? मेरी आखिरी बात, नुक्ते की बात ज़हन में रखो। अल्लाह ताला कुरान के अंदर रोज़ेदारों को यही चीज़ सिखा रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अरे ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना, तुम्हें भूखा प्यासा रखना, मैं जो है जुल्म नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम पर जुल्म नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे भूखे प्यासा रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही? भाई तुम्हें भूखा प्यासा रहो, मुझे कुछ फायदा है इसका? मुझे कोई फायदा नहीं। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें मुझे कुछ फायदा नहीं इसका, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता ये हूं लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम इस रोजा रखने की वजह से शायद कि तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओ। शायद के, ये जुमला ज़हन में रखना, लअल्लकुम जो है एक अरबी का जुमला है। अल्लाह कहने शायद के, यकीनन नहीं फरमाने, रोजा रखने की वजह से कि तुम अल्लाह से डर रहे हो, यकीनन तुम्हें ऐसा नहीं होगा, शायद तुम अल्लाह से डरने वाले हो सकते हो। बात समझ में आ रही? इसलिए एक नुक्ते की बात ये भी ज़हन में रखो, रोजा रखने से आदमी अल्लाह से डरने वाला नहीं होता, रोजा रखने से आदमी मुत्तकी परहेज़गार नहीं होता। रोजे के मकसद को समझकर रोजा रखा है, उन्हें अल्लाह से डरने वाला होगा। बात समझ में आ रही? इसलिए अल्लाह कहने लअल्लकुम तत्तकून, कि शायद कि तुम इसकी वजह से, रोजा रखने की वजह से मुझसे डरने वाले हो जाओगे, मेरी फरमाबरदारी तुम्हारी जिंदगियों में आ जाएगी। तो बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ, रोजा रखने से अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो फायदे। एक फायदा ये है, रोजेदार को इफ्तार के वक्त हराम करदा चीज उसके लिए हलाल हो गई। अब जैसे टाइम हो गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैसे वक्त हो गया फौरन उठाकर जो है रोजा खोलो, ये सुन्नत है। एक सेकंड भी देर करना बगैर किसी मकसद के मकरूह तहरीमी है, गुनहगार होगा उन्हें। बात समझ में आ रही? एक चीज। दूसरी चीज, जो आदमी रोजा रखा है उसके लिए अल्लाह ताला जो ईद का मौका दी, ये दो नेमतें हैं। जिस तरह उसके लिए ये खुशियों का दिन है, इसी तरह मेरे भाइयों रमजान के बाद हम जिंदगियां ऐसे गुजारे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मौत के जब हमारा मौत का वक्त करीब आ जाए कि अल्लाह हमसे राजी, अल्लाह से राजी, ऐसी तमन्ना हमारे दिलों में रहना कि अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे मुलाकात की हमें शौक है। बात समझ में आ रही? मोमिन उन्हें होता है जिसकी दिल के अंदर अल्लाह से मुलाकात का शौक होना। बात समझ में आ रही? भाई मुसलमान की अलामत क्या? मुसलमान की अलामत यह है मौत की, जब भी उसे तमन्ना मौत आए तो उसे इस बात की तमन्ना रहना, ए अल्लाह जब भी मुझे मौत आए तो सबसे पहली चीज मुझे जो है तुझे मिलने की ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश होना इंसान के अंदर। लेकिन आज हमारा मुसलमान का मिजाज थोड़ा कहते भी होगा तो कहाँ मर जाता हूँ हजरत, कहाँ डर जाता हूँ। बात समझ में आ रही? तो इसलिए सब चीज़ों को ख़त्म करें। बात समझ में आ रही? अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी हर चीज़ को कबूल फरमाए। दो ऐलानात ज़हन में रखिए, एक दो चीज़ है ज़हन में रखिए। पहली बात तो ये है भाई देखिए, आइंदा जो है वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। हमारे अमीर शरीयत साहब से भी इस बात का ऐलान हुआ है। हमारे कर्नाटका के जो अमीर शरा साहब हैं, मौलाना असगर सगीर अहमद साहब हैं, रशादी साहब, उनका इस बात का ऐलान है हर जुमा को इस बात का ऐलान किया जाए। हर आदमी की जिम्मेदारी है। बात समझ में आ रही? हर आदमी, हर मुसलमान जो आदमी वोट डालने का हकदार है, उसके लिए जिम्मेदारी है कि भी वोट को डाले उन्हें। बात समझ में आ रही? अगर आप वोट नहीं डालेंगे गुनहगार होंगे। बात समझ में आ रही? अगर आप वोट डालने वाले हैं, आपको हक है वोट डाल सकते हैं, लेकिन आप फिर भी वोट नहीं डालेंगे, आप गुनहगार होंगे। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहे। बात समझ में आ रही? जब तुम्हारे से कोई आदमी अच्छी बात का मशवरा ले तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे अच्छा मशवरा दो। बात समझ में आ रही? उसे गलत मशवरा देना, बात समझ में आ रही? उन्हें जो भी गलत हरकतें करता, इसका गुनाह किसे होता? मुझे खुद होता, क्योंकि मैं गलत मशवरा दिया उसे। बात समझ में आ रही? तो इसलिए हर आदमी अपने वोट को हक समझकर हर आदमी वोट डालने की कोशिश करे। बात समझ में आ रही? और मेरी एक राय एक ये है भाई, मोहल्ले के अंदर कुछ लोग नौजवान जो है एक कमेटी बना ले। बात समझ में आ रही? वो सारे घर घर के अंदर जाए, हर आदमी को पकड़ कर वोट डालने की कोशिश करे। क्योंकि गुज़िश्ता जो कर्नाटका का जो इलेक्शन था उसके अंदर हमारे सामने बात आई भाई 100 के अंदर से सिर्फ जो 40% मुसलमान वोट दिए, 40% मुसलमान, 55% मुसलमान, 50.5% मुसलमान अभी वोट नहीं दिए थे। गुज़िश्ता की बात में कह रहा हूँ।
اب MP الیکشن چل رہا ہے, اس میں بھی ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت کون دیتا چھوٹو حضرت ووٹ آنجا کو ڈالتا ہے. بس یہ میرا حق ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات ذہن میں رکھیے, اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے ہماری نسلیں برباد ہو سکتی ہیں, ہمارا ایمان جائے گا, ہماری مسجدیں جائیں گی, ہمارا مدرسہ جائے گا. اور سب سے پہلی چیز جو ہم مسجدوں کے اندر عبادتیں کر رہے ہیں, یہ مسجدوں کو لاک کر دیا جائے گا. یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک جنگ ہے. میرے بات کو ذہن میں رکھیے, اسلام اور کفر کے درمیان ایک جنگ ہے یہ. اس لیے آپ اس بات کو اپنا حق سمجھ کر ووٹ دینے کی کوشش کریں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی موضوع پر, ووٹ کی اہمیت پر, ووٹ نہ دینے پر کیا گناہ ہوگا, بات سمجھ میں آ رہی, اس کی وجہ سے معاشرے میں کیا ہوگا, آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے بات آئے گی. بات سمجھ میں آ گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, عید کے موقع چل رہے, کئی مسلمان ہمارے پھرنے گھومنے کے لیے جاتے ہیں, اس لیے آپ تھوڑا احتیاط سے جائیں. پھرنے سے منع نہیں کر رہے, احتیاط سے جائیں. کل سے لے کر آج تک کئی ہمارے پاس واقعات ہمیں ایسے ہمارے مسلمانوں کے آئے جہاں کئی جو ہے عصبیت لوگ, جو مسلمانوں کے اندر تشدد مطلب قوم کے اندر تشدد پسند جو لوگ ہیں, عصبیت کے قوم کے لوگ ہیں, انہوں نے کئی مسلمانوں کو کل سے آج تک مارا ہے, جس کی وجہ سے کئی مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. اس لیے آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, احتیاط کے ساتھ جائے, منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں عزت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں جو ہے عزت نصیب فرمائے, اپنے ایمان و اعمال کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام کو دونوں جہاں میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.